اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو گھروں میں ٹوٹ پھوٹ کا سبب ہے، جو رشتوں کی مٹھاس ختم کر رہا ہے، جو دلوں کے اندر آگ لگا رہا ہے، اور وہ ہے دل آزاری، زبان کا زہر اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ آج کے دور میں دل توڑنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک لفظ، ایک طنز، ایک بری بات پورے خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے الفاظ کیسے گھروں کی برکت چھین لیتے ہیں، رشتوں کی محبت ختم کر دیتے ہیں اور انسان کے دل پر ایسے زخم چھوڑتے ہیں جو سالوں تک بھر نہیں پاتے۔ یہ بیان ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اپنی زبان بہتر کرنی ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا ہے اور دل آزاری کے گناہ سے بچنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، بیان شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اصلاحی پیغامات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک کسی انسان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آئیے دلوں کے درد کو سمجھتے ہیں اور آج سے اپنی زبان کو رحمت بنانا سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی بیماری پر بات کرنے بیٹھے ہیں جو آج کے دور میں ہر گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ ایک ایسی بیماری جو ہمارے رشتوں کو کھا رہی ہے، محبتوں کو ختم کر رہی ہے، گھروں کو جہنم بنا رہی ہے، ماں باپ کو رلا رہی ہے، اولاد کو بے چین کر رہی ہے، اور وہ بیماری ہے دل آزاری اور زبان کا فتنہ۔ انسان کا جسم چھوٹا سا ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے جو جنت بھی دلا سکتی ہے اور جہنم بھی، اور وہ ہے زبان۔ قرآن کی روشنی میں دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں سے اچھی بات کرو، نہ کہا نماز پڑھنے والوں سے، نہ کہا روزہ رکھنے والوں سے، بلکہ فرمایا سب لوگوں سے اچھی بات کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے تلوار سے زیادہ کاٹنے لگے ہیں، دل دکھانے والوں کے لیے سخت وعید۔ اللہ قرآن نے فرماتا ہے، جو مومن مرد و عورت کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آج ہم کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کو بے عزت کرتے ہیں، کسی کو شرمندہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے سب محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمارا اسلام صرف نماز، روزہ، تلاوت تک رہ گیا ہے۔ زبان کا اسلام کہاں ہے؟ گھر میں ماں باپ ہماری زبان سے محفوظ نہیں، بیوی محفوظ نہیں، شوہر محفوظ نہیں، اولاد محفوظ نہیں، رشتہ دار محفوظ نہیں، پڑوسی محفوظ نہیں، دوست محفوظ نہیں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ محفوظ نہیں۔ زبان کا فتنہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ۔ آج گالیاں عام ہیں، لڑائی عام ہے، طنز عام ہے، غیبت عام ہے، بے عزتی عام ہے، جھوٹ عام ہے، تہذیب عام ہے، دل دکھانا برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن یاد رکھیے، جس کا دل توڑا جاتا ہے اس کی آہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔
آج ہمارے گھروں کی برکتیں اسی زبان کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں۔ دل آزاری کے 10 بڑے سبب آج کے دور کے مطابق: غصہ، بد زبانیاں، میسیجز میں سخت جملے، سوشل میڈیا پر بے عزتی، طنز کرنا، شک اور بدگمانی، بیوی یا شوہر کا ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹنا، ماں باپ سے اونچی آواز، حسد اور مقابلے بازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم: نرم زبان جنت کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اچھا اخلاق کس کا ہے؟ جس کی زبان نرم ہو، جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، جو اپنے الفاظ سے دل جوڑے، دل توڑے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق: دل جیتنے کا طریقہ۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا عمل جنت میں سب سے زیادہ لے جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اللہ کا ڈر جس دل میں ہو اور زبان اچھی ہو تو انسان جنت والے کردار پر آ جاتا ہے۔ آج دل دکھانا کیوں آسان ہو گیا؟ کیونکہ ہمیں خدا کا خوف نہیں رہا، ہمیں دل کی قیمت نہیں معلوم، ہمیں زبان کی وزن کا اندازہ نہیں، ہمیں احساس نہیں کہ الفاظ تیر کی طرح لگتا ہے۔ آج ہم لکھتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بس ٹائپنگ ہے۔ نہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ زبان کی وجہ سے ہی جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں کیا چیز لے کر جائے گی؟ صحابہ نے کہا، اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زبان۔ نماز پڑھنے والا بھی، روزے رکھنے والا بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی، اگر زبان درست نہیں تو جہنم کا خطرہ باقی ہے۔ دل دکھانے والے کے گھر میں برکت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، بد زبان کو پسند نہیں کرتا، دل توڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، اگر ماں، بیوی، دوست، بھائی کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو عبادتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دل جوڑنے والے کے لیے بشارت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں کے دل جوڑے، اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کے دور کے مطابق 8 حل۔ نرم لہجے کو اپنی پہچان بنائیں، غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، میسج بھیجنے سے پہلے 2 سیکنڈ سوچیں، سوشل میڈیا پر کبھی کسی کو شرمندہ نہ کریں، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، دل دکھایا ہے تو فوراً منا لیں، ماں باپ سے ہمیشہ نرمی، اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ میری زبان کو محفوظ فرما۔ میری پیاری بہنوں، ہم نہیں جانتے کہ کون سا لفظ کسی کے دل میں تیر کی طرح لگ کر اس کی راتیں رلا دے، اور وہ آنسو اللہ کے عرش تک جا کر ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں۔ اسی لیے رحم کریں، معاف کریں، نرم بنیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی زبان سے زخمی مت کریں۔ میری پیاری محترم بہنوں، آج ہم نے دل آزاری کے بارے میں اتنی باتیں کی، اتنے سچ سنے، حقیقتیں دیکھیں اور سب سے بڑھ کر یہ جانا کہ ایک لفظ انسان کے دل میں قیامت برپا کر سکتا ہے۔ آج آپ سے صرف 2 درخواستیں ہیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کے دل کو مت توڑیں، کسی کا مذاق مت بنائیں، کسی کمزور پر تنقید مت کریں اور ہر انسان سے محبت اور نرمی سے پیش آئیں۔ اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں محبت بحال ہو، لوگوں کے دل جڑیں
اور معاشرہ دل آزاری سے نکل کر اخلاق کی روشنی میں داخل ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور مزید ایسے دل کو چھو لینے والے بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ آپ کا ایک شیئر شاید کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، آپ کا ایک کامنٹ شاید کسی کے دل کو حوصلہ دے اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید ایسے اصلاحی پیغامات پھیلانے کی ہمت دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے وہ ذات جس کے سامنے دل کے زخم بھی کھل جاتے ہیں اور چھپی ہوئی آہیں بھی سنی جاتی ہیں۔ ہم سب تیرے بہت کمزور بندے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو نفرت، کینے، تکبر اور سختی سے پاک فرما دے، ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمدردی اور نرمی پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ زبان عطا فرما جو کسی کا دل نہ توڑے، جو کسی کو رسوا نہ کرے، جو کسی کی عزت پامال نہ کرے، جو کسی پر طنز نہ کرے، جو کسی کی عزت کو بازاروں میں نہ اچھالے۔ یا اللہ، ہماری زبانوں کو ایسا بنا دے کہ وہ دل جوڑیں، زخموں پر مرہم رکھیں اور گھروں میں سکون بانٹیں۔ یا رب العالمین، ہمیں دل آزاری سے بچا، چاہے وہ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، رشتوں میں ہو یا سوشل میڈیا پر۔ یا اللہ، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم بے حیائی، غیبت، بہتان، تضلیل اور مذاق اڑانے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یا اللہ، جن لوگوں کے دل ہم نے جانے انجانے میں توڑے، جن پر ہم نے ظلم کیا، جن کی عزت ہم نے اپنے الفاظ سے مجروح کی، جن پر ہم نے ناحق بات کہہ دی، اے پاک پروردگار، تو ان سب سے ہمارے لیے معافی لکھ دے اور ہمیں آئندہ ایسے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں محبت نازل فرما، دلوں میں سکون اتار دے، گھروں کی فضا کو رحمتوں سے بھر دے، ہمارے بچوں کی تربیت بہتر کر دے، ہمارے والدین پر، بہن بھائیوں پر، بیوی بچوں پر اور پورے گھر پر اپنی خاص حفاظت فرما دے۔ یا اللہ، جن دلوں میں دکھ ہے اسے راحت دے، جن گھروں میں توڑ پھوڑ ہے انہیں جوڑ دے، جن کے دلوں میں بوجھ ہے اسے ہلکا کر دے، جو رو رہے ہیں ان کے آنسو پونچھ دے، اور جو کسی کے الفاظ سے زخمی ہوئے ہیں ان کے زخموں پر اپنی رحمت کا مرہم رکھ دے۔ یا رب العالمین، اس معاشرے کو زبان کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے میڈیا، ہمارے گھرانوں، ہمارے دفاتر اور ہماری محفلوں سے دل توڑنے والی ہر چیز کو دور کر دے، ہم سب کو ادب، حیا، محبت، سچائی اور انصاف کی راہ پر چلا دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ انسان بنا دے جو لوگوں کے کام آئے، جو دلوں کو راحت دے، جو دوسروں کی عزت کا محافظ بنے، جو تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یا اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں بہتر بنا دے، ہمیں ہدایت، ولایت، حفاظت اور برکت عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، محفوظ رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔